میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر مدینہ منورہ کی گلی سے ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک اندھی عورت ٹھوکر کھا کے گرتی ہے اور دیکھا کہ کچھ اوباش نوجوان اسے دیکھ کر ہنس رہے ہیں، اس کا تمسخر اڑا رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے اشکوں کی برسات جاری ہو گئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں اور پھر اس کو اٹھاتے ہیں، گھر تک پہنچاتے ہیں۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر تک پہنچاتے ہیں۔ اس کے بعد ہر روز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کھانا دیتے ہیں۔ اور یہ فقط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ذاتی عمل نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بھی یہی سکھایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا کردار دیکھیں کہ مدینہ منورہ میں ایک بوڑھی عورت جو نابینا عورت تھی مدینہ منورہ میں رہتی ہے اور اس کا کوئی والی وارث نہیں، کوئی مددگار نہیں، کوئی اس کی دیکھ بھال کرنے والا نہیں، اور ایک شخص اس عورت کے گھر میں آتا ہے، ہر روز اس کی خدمت کرتا ہے اور اس کے گھر کو صاف کرتا ہے اور پانی بھرتا ہے، اس کے لیے کھانے کا اہتمام کرتا ہے۔ یہاں تک کہ پرانے زمانے میں جو امیر لوگ ہوا کرتے تھے نا، وہ واش روم بھی اپنے کمرے میں استعمال کرتے تھے۔ رات کے وقت ان کے غلام آتے، نوکر آتے تو ان کا پیشاب اور پخانہ وغیرہ نکال کے باہر جا کر پھینکایا کرتے تھے۔ یہ خاتون نابینا عورت ہے اور ایک فرد اس کے گھر میں آتا ہے، ہر روز آتا ہے اور اپنے علاقے کا امیر کبیر شخص ہے اور اس کی ایسے خدمت کرتا ہے کہ اس کے گھر کی صفائی کرتا ہے، اس کے کمرے کی صفائی کرتا ہے، اسے کھانا کھلاتا ہے، پانی بھرتا ہے، یہاں تک کہ اس کی واش روم کو بھی اس طریقے سے صاف کرتا ہے، ہر روز صفائی کر کے جاتا ہے۔ ایک روز سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس نابینا خاتون کے دروازے پر دستک دی۔ اس نے کہا کون ہے؟ آپ نے فرمایا میں عمر ہوں، عمر بن خطاب ہوں۔ آپ نے فرمایا سنا ہے کہ تیرا کوئی مددگار نہیں، تیری کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں، میں چاہتا ہوں میں تیری مدد کروں، میں چاہتا ہوں تیرے گھر کا کام میں کیا کروں۔ اس نے کہا ضرورت ہی نہیں، ایک بندہ آتا ہے ہر روز آ کے کام کر کے چلا جاتا ہے، میرا گھر صاف کر کے چلا جاتا ہے۔ کہا ٹھیک ہے وہ بھی آتا ہوگا لیکن میں بھی مدد کروں گا، میں بھی چاہتا ہوں کہ مجھے بھی نیکی حاصل ہو، نیکی کا کام ہے۔ اس نے کہا نہیں نہیں ضرورت ہی نہیں ہے، ایک عرصے سے شخص آ رہا ہے، وہ آ کے میری گھر صاف کرتا ہے، محنت کرتا ہے، پانی بھرتا ہے، گھر کو صاف کرتا ہے، کھانا لاتا ہے، اس کا خدمت کرتا ہے، مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے۔ آپ نے فرمایا میں مدد کرنا چاہتا ہوں تو دو مددگار ہوں گے تو کیا فرق پڑے گا، بتا تو صحیح وہ ہے کون؟ کہا تم میں اور اس میں فرق یہی ہے نا کہ وہ جب سے آتا ہے، جب سے آ رہا ہے، میں نے نام پوچھا وہ کبھی نام بتاتا ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا مائی نام میں کیا رکھا ہے، کام تو ٹھیک کر دیتا ہوں نا، مدد تو کرتا ہوں نا، گھر تو ٹھیک صاف کرتا ہوں نا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی میں بھی دیکھوں وہ ہے کون۔ کہا کہ میں چھپ کے کھڑا ہو گیا، دیکھتا ہوں کہ فجر کے وقت ایک شخص اپنے چہرے پر نقاب اوڑھے مسجد نبوی شریف سے باہر آتا ہے اور پاؤں اس کے ننگے ہیں، جوتے نہیں پہنے ہوئے۔ فاروق اعظم فرماتا ہے میں تعاقب کرتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ وہ اسی اندھی بوڑھی عورت کے گھر میں جا رہا ہے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے ذرا چہرہ تو دکھا، بتا تو ہے کون، اپنا نقاب تو اٹھا۔ کہا میں قریب گیا، نقاب اٹھایا، کیا دیکھتا ہوں یار غار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ صدیق اکبر ننگے پاؤں ہے، جوتے نہیں پہنے ہوئے۔ میں نے کہا صدیق اکبر جوتے کیوں نہیں پہنے ہوئے؟ صدیق اکبر فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں میرے جوتوں کی آہٹ نہ پہنچے، یہ راز ہے، میں چاہتا ہوں یہ راز میرے اور میرے رب کے مابین رہے، کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں اس کی مدد کرتا ہوں، میں اس کی خدمت کرتا ہوں۔ ہے صدیق اکبر کب سے اس کی مدد کر رہے ہیں؟ فاروق اعظم نے عرض کیا۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں یہ نہ پوچھو کہ کتنا وقت گزر گیا، بس یہ دعا کرو کہ اللہ اس خدمت کو قبول کر لے۔ میں کہتا ہوں میرے دوستوں کبھی کبھی جو حاجت مند ہے نا، بغیر نام لیے، بغیر مسجد میں اعلان کرائے، بغیر نیوز پیپر میں تصویر چھپوائے، کسی کی ایسے بھی خدمت کرو کہ جس خدمت کا صرف تمہیں علم ہو، تمہارے رب کو علم ہو، یہ راز تمہارے اور تمہارے رب کے مابین ہو۔ دیکھو اللہ جل وعلا تمہیں پھر کیسے خوشیاں عطا فرماتا ہے۔